صاحب الزمان الأجل یا صاحب الزمان الأجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام منجی بشریت میں، جہاں ہم نے ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ وہ جو واقعہ بی بی نرجس خاتون علیہ السلام کے خواب سے جڑا ہوا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ہم اس واقعے میں گم ہو گئے. ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اب جب بی بی بغداد پہنچ چکی ہے، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر آ چکی ہے، تو حالات کس طرح کے تھے. لیکن اس سے پہلے آئیے استقبال کرتے ہیں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالفقار مہدی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آئی ایم شیور ہمارے ناظرین جو ہمارے ایپیسوڈز مسلسل دیکھ رہے ہیں، وہ جو واقعہ آپ نے ہمارے ساتھ لاسٹ ایپیسوڈ میں شیئر کیا بی بی نرجس خاتون کے خواب کا، اس میں کہیں گم ہو چکے ہوں گے، اور اب وہ تمام یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں بی بی نرجس کی، تو اب جب بی بی پہنچ جاتی ہے بی بی نرجس سلام اللہ علیہا بغداد میں امام کے گھر، تو حالات کس طرح کے تھے، پھر کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. ہم نے اس بات تک ذکر کیا کہ بشر ابن سلیمان جو انصاری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انصار میں سے تھے، وہ بی بی نرجس کو بغداد سے سامرہ لائے. جی. جب بی بی نرجس خاتون، ہمارا لاکھوں سلام و درود آپ کی ذات بابرکت پر ہو، امام ہادی 10ویں امام کے گھر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے گھر، جب امام ہادی کے گھر آپ تشریف لائیں اور امام سے آپ کا سامنا 10ویں امام سے ہوا، اور تو یہ بشر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ امام نے 10ویں امام نے کہا کہ میں آپ کو بشارت دینا چاہتا ہوں. جی. تو بی بی نے پوچھا وہ کیسی بشارت ہے؟ فرمایا، کہا کہ میں تمہیں اصل میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں خوشی فراہم کرنا چاہتا ہوں. اب اگر تم چاہو تو 10,000 دینار تمہیں دے دوں. جی، آپ نے عرض کیا تھا. جی. اور چاہو تو میں تمہیں ایک ایسی بشارت دے دوں. تو یقینی بات ہے جو پرنسز ہو اور ان کے لیے پیسہ شاید بہت معنی نہیں رکھتا تھا. جی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے پیسے کی نہیں، مجھے بشارت دے دیجیے. تو امام نے اس وقت فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جب وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. جی. جس طرح آپ نے عرض کیا کہ مولا نے انہیں بشارت دی تھی اس بیٹے کی جو اس دنیا کو ایک بار پھر عدل و انصاف سے بھر دے گا، یعنی ہم اب ذکر کر رہے ہیں اس مسیحا کا، اس امام کا جو دنیا جانتی ہے، مانتی ہے کہ ایک ہے جو آئے گا اور دنیا کو نجات دے گا. ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم اپنی بات کریں تو ہم انہیں امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام کہتے ہیں. اب جب بات کریں مولا کے ولادت کی، تو مولا کی ولادت سے پہلے بی بی کے حالات کیا تھے، اور آپ کی ولادت کے بعد بی بی کے حالات کیا ہوئے؟ اب یہ میں اپنی بات مکمل کر لوں. اب جب یہ بشارت دے دیا تو امام ہادی علیہ السلام نے جناب حکیم خاتون کو بلایا. جی، ان کی آنٹ. جی. دیکھیے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. جی. اب ظاہر سی بات ہے جب امام حسن عسکری کی پھوپھی ہے تو اس کا مطلب 9ویں امام کی بیٹی ہوں گی. جی. تو امام ہادی نے اپنی بہن کو بلایا گویا، اور آپ سے فرمایا کہ بہن، اسی بچی کا انتظار ہم کر رہے تھے، اسی پرنسس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور کافی دنوں سے ہم انتظار کر رہے تھے. یہ وہی بچی ہے. جی. آپ اس کو لے جائیے اپنے پاس اور اس کو آداب اسلامی سے آراستہ کیجیے. انہیں آداب اسلامی سکھائیے اور اسلامی قوانین کے بارے میں
بتائیے. یہی ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ جب پہلا آمنا سامنا امام سے ہوا، بی بی کا، جی 10ویں امام سے اور بی بی کا، تو بی بی کی معرفت کے بارے میں ہمیں اس جملے سے بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. جی اب مثال کے طور پر جیسے ہی امام نے بی بی نرجس سے فرمایا کہ آپ نے اس پورے سفر میں دیکھ لیا کہ ہماری عزت و شرف اور اسلام کی عزت و شرف اور ہمارے مقابل جو دوسرے مذاہب ہیں ان کا حشر کیا ہوا. تو آپ دیکھیں اب جو پرنسس ہو اور ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھی ہو، پروان چڑھی ہو، تربیت پائی ہو، اس بی بی کا ایک عجب جملہ ہے اور یہ بہت بڑا معرفت والا جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ نے اس پورے سفر میں دیکھا تو میں آپ کو کیا بتاؤں. جو پہلے سے ہر چیز کی خبر رکھتا ہو، جانتا ہو، معرفت رکھتا ہو، اس کے سامنے بیان کرنا ادب کے خلاف. بہت بڑی بات ہے یہ حقیقت میں ایک ایسا جملہ ہے جو بی بی کی معرفت کا ہمیں بتا دیتا ہے کہ ان کے پاس کیسی ولایت کے سلسلے میں گہری معلومات تھی. جی ایک یہ اب عام طور سے بی بی حکیمہ خاتون نے نقل کیا ہے یہ، اور بہت ساری کتابوں میں ہمارے ریفلیکٹ ہوا. اگر آپ مجلسی کتاب میں دیکھیں، اکمال الدین میں دیکھیں، غیبت شیخ طوسی میں دیکھیں، اور جو ہمارے بزرگ علماء نے اس سلسلے میں امام زمان کے تعلق سے کتابیں تحریر کی، دیکھیں آپ تو اس میں ایک چیز اور آپ کو بہت زیادہ ریفلیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. اور تقریباً ہمارے تمام بزرگ علماء نے اس بات کا ذکر کیا کہ اب جب بی بی حکیمہ خاتون کے وہاں آپ چلی گئیں تو بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو آداب اسلامی سکھانا شروع کیا. اور ایک دن ہمارا بھتیجا امام حسن عسکری علیہ السلام ہم سے ملنے کے لیے آئے اور آپ کی نظر جو ہے بی بی نرجس پہ پڑی. تو آپ نے بی بی کو دیکھا تو جناب حکیمہ کہتی ہے، میں نے کہا بیٹا آپ کو اگر یہ پسند ہے تو میں آپ کی شادی کروا دوں. تو کہا پھوپھی اماں آپ اس کا ذکر مجھ سے نہیں بابا سے کی تھی. جی اب دیکھیں یہ بھی ہمارے بچوں کے لیے ادب ہے کہ انہیں سیکھنا چاہیے کہ جب جو شادی کی بات ہو تو یہ بزرگوں کے درمیان ہونا زیادہ مناسب ہوتا ہے. یہی سے ایک بات اور کہ اب جناب حکیمہ خاتون نے جب اس بات کا ذکر امام سے کیا، امام ہادی سے کیا، تو امام نے فرمایا ہاں بہن بالکل آپ ان کی شادی نرجس سے کروا دی. تو پھر سارا انتظام جناب حکیمہ خاتون نے اپنے گھر میں کیا. اچھا اوکے، یعنی مولا کی شادی بی بی نرجس خاتون سے حکیمہ خاتون کے گھر ہوئی، اپنی پھوپھی کے گھر. یہ بات پہلے سے ہم کہہ چکے ہیں جی کہ شادی تو رسول اللہ نے خطبہ پڑھا، نکاح بھی رسول اللہ نے پڑھا خواب میں. اوکے. اور باقاعدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کو آ کر ایمان اور اسلام سکھایا نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں پر بی بی نے اسلام قبول کیا اور جی اسلام کی گرویدہ ہوئی. جی اور پھر امام سے ملاقات ہوئی، وہ آپ یہ کے پورا واقعہ سامنے خواب ذکر میں تھا. کر جی چکے ہیں. اب آتے ہیں کہ ظاہراً جو ہے جب یہ پورا واقعہ ہو چکا ہے جی تو بی بی حکیمہ خاتون نے اپنے گھر میں ان دونوں کے ملنے کا انتظام کیا. اوکے ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر نکاح ہو چکا تھا. جی ٹھیک ہے، یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ نکاح ہوا ہو. اوکے. لیکن کیونکہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نکاح پڑھ چکے تھے. ہاں پڑھ چکے ہیں اور خطبہ پڑھ چکے ہیں، باقاعدہ ہمارے پاس روایت ہے. تو اب تو بی بی نے اس کا انتظام کیا اور بی بی کے گھر میں ہی دولہا و دلہن جو ہے اکٹھا ہوئے اور پہلی ملاقات وہاں ہوئی. پھر وہاں سے جب امام ہادی کے گھر تشریف لائے، 10 امام کے گھر، یا آپ کہہ سکتے ہیں پلٹ کے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر بی بی آئیں جو ہے، جی
اور اس گھر میں رہنا شروع کیا. تو اب حکیمہ خاتون بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں ملنے جاتی تھی تو بی بی نرجس کا تواضع مجھے بہت متاثر کرتا تھا. اب دیکھیں یہ بہت عجیب بات ہے. کبھی آپ سوچئے گا کہ جو سپر پاور روم کی پوتی ہو, پرنسس ہو, ہاں جو پرنسس ہو, اور جس نے ایسے ماحول میں تربیت پائی ہو, بڑی ہو, وہ جب اہل بیت کے گھر میں آئیں تو ان کی نگاہوں میں اہل بیت کے فرد کی کتنی تعظیم تھی, کتنا احترام تھا. وہ کہتی جب میں ملنے جاتی تھی تو وہ میری جوتی اتارنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی. تو میں کہتی تھی بیٹا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی تھی کہ آپ میری شہزادی ہو. تو میں نے ایک دن ان کو گلے سے لگا کے کہا کہ نہیں بیٹا تم میری شہزادی ہو, جی تم یہ کام نہ کرو. کہا نہیں. انہوں نے فرمایا کہ پھوپھی اماں مجھے یہ کام کرنے دیجئے, میں آپ کا احترام. اور بہرحال مجھے یہ واقعات جو ہے, میں نے کہا کہ ہمارے بہت بزرگ علماء نے اس کا ذکر کیا جی, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی کو ادب کس حد تک آتا تھا جی, اور کس حد تک متواضع تھیں. بالکل. اسی لیے اس شب کی بات جو اب آتی ہے بعد کے, جی ولادت کی بات آتی ہے کہ اب جب 15 شعبان 255 ہجری جی, تو کیا حالات رہے کا ہوں گے. سال آیا جی, اور بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں روزے سے تھی اور اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے گئی. اس کا مطلب ہے کہ امام ہادی کا انتقال ہو چکا تھا. جی, اب جب آپ گئیں تو کہتے ہیں میں شام ہو رہی تھی اور روزے سے تھی, افطار کرنا تھا مجھے, تو میں نے کہا بیٹا میں اب جا رہی ہوں. تو فرمایا نہیں پھوپھی اماں آج کی شب یہی رک جائیے, افطار ہمارے گھر میں کیجئے. تو کہا کہ اتنا اصرار کیا تو مجھے پوچھنا پڑا کہ بیٹا خیر تو ہے. کہا پھوپھی اماں جس کا وعدہ اللہ نے ہمیں کیا تھا اور جس کا میں انتظار کر رہا ہوں, آپ انتظار کر رہا ہوں, آج وہ بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے. جی مولانا صاحب, جہاں تک میں نے کتابوں میں دیکھا ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی کو دیکھ کر کوئی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ بی بی حاملہ ہے, وہ پریگننٹ ہے. تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ رہی ہوگی. دیکھیں ہمارے پاس رسول اللہ اور دوسرے اماموں سے حدیث موجود ہے. آپ یہ حدیث, چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات و ذات ہے جن کے بارے میں آج ہمارے علماء کہتے ہیں 1000 سے زیادہ حدیث ہے, 1000 سے زیادہ حدیث ہے, جی, اور ہر معصوم امام سے پائی جاتی. رسول اللہ سے لے کر جناب زہرا سے لے کر ہر معصوم سے جی, امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں حدیث پائی جاتی. تو رسول اللہ سے بھی پائی جاتی ہے, اب اماموں سے پائی جاتی ہے. تو بہت ساری حدیثوں میں یہ بات کا ذکر کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت 2 نبیوں کی طرح ہوگی, 2 نبیوں کے مشابہ ہوگی. جی, ایک جناب ابراہیم اور ایک جناب موسیٰ. اوکے. اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ یہ دونوں ایسے نبی ہیں جن کے بادشاہوں کو یہ خبر دی گئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تمہاری سلطنت کو الٹ دے گا, جی, ختم کر دے گا, جی, اور تمہارا ظلم و ستم اور تمہارے غلط عقیدے, فاسد عقیدے کو ختم کر کے وہ توحید کا اور صحیح عقیدے کو رواج دے گا. اب ان دونوں کو چونکہ خبر دے دی گئی تھی. اچھا دیکھیں اس زمانے میں جو سورسز تھے, علم کے سورسز تھے, وہ انبیاء اور کتاب دین اور آسمانی کتابیں تھیں. تو وہ ڈاؤٹ نہیں کرتے تھے, اس کے باوجود کہ وہ نہیں مانتے تھے, لیکن ان کو اس خبر غیبی کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا, یقین تھا, جانتے تھے, وہ پختہ یقین تھا. جی, پختہ یقین تھا. اگر آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے, میں آپ کے سامنے دلیل ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کو فوجی چھاونی میں کیوں رکھا گیا؟ سیدھا سا سوال. امام 10ویں امام کو فوجی چھاونی میں کیوں رکھا گیا؟ بالکل ٹھیک, نظر رکھا جائے. جی, ہاں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے
تو ہونا ہی ہے. میرا 12واں جانشین جو ہوگا جی جی وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے بھر دے گا، گا، جی. جبکہ وہ ظلم جور سے بھر چکی چکی ہوگی. ہوگی. جی اب یہ سارے جو ہے بنی عباس اور بنی امیہ کو پتا تھا کہ بھئی پہلے تو علی ہے، نہ مانے وہ ایک الگ بحث ہے، جی. لیکن رسول اللہ کی جانتے صداقت ہیں پہ تو مانتے نہیں. ہاں جی رسول اللہ کی صداقت پہ ان کو کوئی شک نہیں تھا. بالکل. جی وہ صادق امین سمجھتے تھے. جی عمل کرنا یا نہ کرنا ایک دوسری الگ پہ بات ہے. جی تو بنی امیہ بھی اور بنی عباس کو بھی دن کی طرح یقین تھا. جس طرح سورج نکلتا ہے اس کا انسان کو یقین ہوتا، اسی طرح ان کو یقین تھا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرا 12واں جانشین جو ہوگا وہ زمین کو ظلم اور جور کے بعد عدل و انصاف سے بھر دے گا. جی دلیل یہی ہے. اب جب بنی عباس نے دیکھا کہ بھائی پہلے کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے 11ویں تک کا سلسلہ دیکھ لیا. 10ویں آ گئے. جی 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 اور اب 10ویں پہ نظر رکھنا ہے کہ بھئی 11واں کون ہے. اب 11ویں کے بارے میں جان گئے تو بولے 12واں تو آنے ہی والے ہیں. جی اب سمجھ گئے. کلیئر تو ہو اب حتیٰ آج یہ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، باقاعدہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں اس بہانے سے کہ آپ کے گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہے ہم بھیج رہے ہیں، وہ آتی تھی باقاعدہ، جیسے ہم آج کے زمانے میں سپائی کہتے ہیں. آتی تھی. اور یہی نہیں، کبھی زبردستی چیک کرتی تھی، کبھی علامات سے حالات سے. دیکھیں عورتیں جب گھر میں ہوں اور اٹھتا بیٹھنا دیکھتے تو آدمی اندازہ لگا لیتا. لیکن اس کے باوجود تاریخ کہتی ہے کہ باقاعدہ وہ دائے کو بھیجتے تھے چیک کرنے کے لیے. جی اس قدر خوف بھی تھا. خوف ان کو بھی تھا اور اتنا حالات وہ خراب کر دینا چاہتے تھے، اماموں کو پریشر میں رکھنا چاہتے تھے کہ اماموں نے بھی اللہ نے بھی اپنے جو ہے نور کو مکمل کرنے کے لیے ایک ایسی حکمت اپنائی. جی بالکل. جس حکمت کو دنیا کا کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا. جہاں بات حکمت الہی کی آتی ہے. اسی لیے یہ جو دو نبیوں سے مشابہت قرار دی گئی ہے کہ جناب ابراہیم جناب موسیٰ. آج تاریخ پڑھیے جناب ابراہیم کی، آپ کو اس میں دکھائی دے گا کہ نمرود کے گھر کے پہلو میں جناب ابراہیم کی ماں رہیں، انہی کے درمیان رہیں اور انہی کے درمیان جناب ابراہیم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے اور ان کی حکومت کو ختم بھی کر دیا، اس پہ زیر سوال لا دیا. اور دوسری بات یہ وہ ایک بھنک تک نہیں لگی جب تک وہ بڑے نہیں ہو گئے. سیم یہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کہ قرآن کہتا ہے ان کے گھر میں پروان چڑھے فرعون. اور دیکھیں اس میں ایک بڑی حکمت تھی کہ آج تاریخ بتاتی ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں کو بھی بار بار چیک کیا جاتا تھا. اچھا ٹھیک ہے کہ یہ حاملہ تو نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک. اور اس طرح کی بھی چیکنگ تھی کہ کہیں کسی کو بیٹا نہ ہو اور ہو تو قتل کر دیا جائے. آج قرآن کہتا ہے یذبحون اولادکم ویستحیون نساءکم. اے بنی اسرائیل یاد کرو جب فرعون تمہاری عورتوں کی بے عزتی کرتا تھا اور تمہاری اولاد کو قتل کرتا تھا، ایسی صورت میں ہم نے کیا کیا؟ موسیٰ کو پیدا کیا اور پیدا ہی نہیں کیا، فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ جملہ چونکہ منشن کیا اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا جناب نرجس سے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی ماں کا دودھ، ان کی ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور کے دودھ کو الاؤڈ نہیں کیا گیا، اسی طرح تمہارا بیٹا غیب میں پلے گا لیکن تمہارے پاس اللہ بھیجے گا تاکہ تم فیڈ کر سکو. ٹھیک ہے. اور تمہارے دودھ کے علاوہ وہ کسی اور کے دودھ کو نہیں پیے گا. یہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو دو نبیوں سے مشابہت کہ ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا جائے گا، راز میں رکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اسی دنیا میں راز میں رکھ کے انہی کے درمیان پروان چڑھایا جائے گا تاکہ اللہ کی قدرت دیکھ سکے.
اللہ کی طاقت دیکھ سکے کہ ساری دنیا بھی اگر چاہے مل کے مٹانا تو ان کو مٹا نہیں سکتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک. اب آ جاتا ہوں. جب جناب حکیمہ سے کہا تو جناب حکیمہ نے تعجب سے پوچھا, شوق ہو گئی تھی. ہاں جی. کہ بیٹا وہ کون, اس کی ماں کون ہوگا, کون ہوگی اس کی ماں؟ فرمایا پھوپھی اماں نرجس. تو کہتے جیسے ہی یہ کہا کہ نرجس, میں آئی, ان کو گلے سے لگایا اور بڑے غور سے دیکھا, تو حتیٰ اتنی غور سے دیکھا کہ خود جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ بی بی نرجس نے پوچھا کیا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں, کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک, پر کوئی علامات نظر نہیں آئی. جی. کہا بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ آج اللہ تمہیں وہ بیٹا دے گا. تو کہتے یہ جملہ سن کر وہ مجسمہ حجاب اور شرم کا بن گئی, اور وہ امامت کو بہت اچھی طرح سے پہچانتی تھی. جی. کہتی ہے کہ میں نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا میں تو کوئی علامت نہیں دیکھتی ہوں. کہا پھوپھی اماں شک نہ کیجئے, وہ آج ہی وہ چیز ہونے والی ہے. جی. آپ ہمارے گھر میں تشریف رکھیے. اب تاریخ کہتی ہے وہ 15 شب کی, کہتے افطار کیا ہم نے اور نماز پڑھا, نماز کے بعد افطار کیا اور سو گئے. جی. پھر نماز شب کے لیے بیدار ہوئے. کہتے جناب حکیمہ کہتی میں جب نماز شب کے لیے بیدار ہوئی تو دیکھا کہ بی بی نرجس خواب میں ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اٹھی نماز شب پڑھنے کے لیے. اور نماز شب اور تعقیبات پڑھ کے ہم تھوڑی دیر جو ہے کہتے سوئے تھے کہ میں ایک بار چونک کر اٹھی اور بی بی نرجس کے پاس گئی, غور سے دیکھا تو اس وقت تک بھی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی. کہتی ہے میں شک میں پڑ گئی. جیسے ہی شک میں پڑھی کہ بھئی میرا بیٹا کہہ رہا ہے, میرا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ آج ہی, اور یہ صبح قریب ہونے والی ہے, تو وہ بچہ ابھی تک نہیں ہوا. تو اسی وقت کہتے امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی پھوپھی اماں شک نہ کریں, بہت وقت قریب ہے. جس بہت وقت قریب آ چکا ہے. آپ کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس بہت چونک کے اٹھی, ایک بار بے چین سے اٹھی. تو جب اٹھی تو میں دوڑ کے ان کے پاس گئی اور میں نے کہا بیٹا اللہ کا نام لو اور اللہ کو یاد کرو, اور کچھ محسوس ہو رہی. کہا پھوپھی اماں اب مجھے وہ علامت ظاہر ہو رہی ہے. کہتے یہ کہا اور مجھ سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی اماں سورہ انا انزلنا پڑھیے اور سجدہ پڑھیے, سورہ سجدہ پڑھیے. کہتے میں نے ایک جگہ دیکھا, بہت حیرانی ہوئی مجھے کہ ایک جگہ کی جیسے ہی حکیمہ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں سورہ انا انزلنا پڑھنا شروع کیا, بی بی کے شکم مبارک سے بھی سورہ انا انزلنا پڑھنے کی آواز آئی. تو میں ڈر گئی. جب ڈر گئی تو امام حسن عسکری صاحب نے فرمایا کہ پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں, یہ ہمارا بچہ وہ ہے جو اللہ کی حکمت لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ وہ ہے جس میں کوئی آپ شک نہ کرے. کہتے بس یہ کہنا تھا کہ ایک بار میرے اور بی بی نرجس کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا. میں حیران رہ گئی کہ بی بی نرجس گئی کہاں. اور جب پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے اور زمین پر پیشانی رکھے ہوئے سجدے میں دعا پڑھ رہا ہے, اور لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ کہتے اتنے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی پھوپھی اماں میرا بچہ مجھے لے آئی. تو کہتے ہیں میں بچے کو اٹھا کر لے گئی تو میں نے طیب و طاہر پایا اور لے جا کر امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیا. تو امام نے ایک مخصوص انداز میں اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا اور کہا بیٹا بولو. تو امام نے ایک توحید اور رسالت کے بعد ایک اماموں کی امامت کی گواہی دی. یہ سارا مکمل ہو گیا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جائیے تاکہ وہ اپنی ماں کو سلام کر لے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہیں پر کہ بی بی نرجس آپ کو مبارک ہو, وہ بیٹا جو کائنات کا امام ہے وہ اسپیشل سلام کرنے کے لیے ایک امام آپ کے پاس بھیج رہا ہے. جی بالکل, یہ بی بی کی وہ منزلت ہے
جس منزلت کو شاید دنیا میں کوئی عورت درک نہیں کر سکتی، بالکل ہاں ٹھیک۔ اللہ یہ کہ خود انہی کی مائیں ہوں جو جی۔ جناب زہرا ہم کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پھر ایسے وقت میں اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ ہمارے کے تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں یہ بچہ آپ نے دیکھا ہے، اب بی بی نرجس کے حوالے کر دیے اور پھر واپس لائیے، میں اس کو غیب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے جی۔ تو پوچھا کہ بیٹا کیسے غیب میں؟ فرمایا روح القدس کے حوالے کروں گا جو اس کو غیب میں پروان چڑھائے گا اور واپس لائے گا ہمارے پاس۔ اسی وقت جب بی بی نرجس ناراض تو نہیں کہنا چاہیے، جیسے ہی بی بی نے سنا تو ان کی حالت متغیر ہو گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تو فرمایا تم گھبراؤ نہیں، یہ بچہ موسیٰ کی طرح ہے، جس طرح موسیٰ کی ماں نے دریا کے حوالے کیا تھا تو ڈر رہی تھی، اللہ نے کہا ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، ہم اسے پلٹا دیں گے تمہارے پاس اور یہ تمہارے پاس ہی پروان چڑھے گا۔ کہتے ہیں میں غیب کے حوالے ضرور کر رہا ہوں لیکن یہ غیب سے تمہارے پاس بار بار آئے گا تاکہ تم اسے اپنے وجود سے سیراب کر سکو۔ جی مولانا صاحب یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو واقعات ہے، یہ جو ہسٹری آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کافی زیادہ اہم بھی ہے، کافی زیادہ دلچسپ بھی ہے اور ہم کئی مجلسوں میں جاتے ہیں لیکن اتنا ڈیٹیل میں ان باتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ وقت کے دامن میں فی الحال گنجائش نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ ویورز آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، انشاءاللہ آگے کیا ہوا، کس طرح ہوا، یہ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔ صاحب الزمان الأجل يا صاحب الزمان الأجل